حیدرآباد کے علاقے تاربن میں واقع میران ٹینک کے قریب ایک لکڑیوں کے گودام میں اتوار کو اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ خوش قسمتی سے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ آگ لگنے کے بعد میران ٹینک کے قریب واقع BNK کالونی میں خوف و ہراس پھیل گیا، کیونکہ یہ علاقہ رہائشی ہے۔ آگ پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر مقامی افراد نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کا رخ کیا۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ آگ صبح تقریباً 4 بجے پلائی ووڈ گودام میں لگی۔ اطلاع ملتے ہی 4 فائر اسٹیشنوں سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی اور تقریباً 1 گھنٹے کی کڑی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ضلع فائر آفیسر ٹی وینکنا نے بتایا ہے کہ چندورار بارادری، راجندر نگر، مغل پورہ اور یاقوت پورہ فائر اسٹیشنوں کی ٹیموں نے فوری طور پر کارروائی میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آگ کو 1 گھنٹے میں مکمل طور پر بجھا دیا گیا، تاہم ملبہ ہٹانے اور کولنگ کا عمل دوپہر 1 بجے تک جاری رہا۔ دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عوام جو گزشتہ چند دنوں سے سردی میں تھوڑی راحت محسوس کر رہے تھے، ان کے لیے تلنگانہ کے مشہور ماہر موسمیات بالاجی نے ایک تشویشناک اپ ڈیٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ دسمبر جیسی شدید سردی کی لہر دوبارہ شروع ہونے والی ہے اور 5 جنوری سے 12 جنوری تک سرد ہواؤں کا دوسرا مرحلہ شدت کے ساتھ چلے گا۔ آنے والے 1 ہفتے کے دوران موسم مکمل طور پر بدل جائے گا اور درجہ حرارت دسمبر میں درج کی گئی کم ترین سطح تک گرنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عام طور پر دوپہر کے وقت جب دھوپ کی تپش ہوتی ہے، تب بھی درجہ حرارت محض 25 سے 26 ڈگری تک ہی محدود رہ سکتا ہے۔ صبح کے وقت گھنی کوہر چھائی رہے گی، جس کی وجہ سے شاہراہوں پر روشنی کم ہو سکتی ہے اور گاڑی چلانے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آسمان مکمل طور پر بادلوں سے ڈھکا رہے گا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کم ہوگی اور سارا دن سردی کا احساس برقرار رہے گا۔ اس صورتحال کے پیش نظر عوام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے NMDC ٹرننگ پوائنٹ پر ایک بھاری لوری کنٹینر الٹنے کے باعث ٹریفک میں شدید خلل پیدا ہو گیا، تاہم تقریباً 5 گھنٹوں کی مسلسل کوشش کے بعد ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کے ارل صبح ایک بھاری لوری کنٹینر NMDC ٹرننگ کے مقام پر اچانک الٹ گیا، جس سے سڑک پر گاڑیوں کی آمد رفت بری طرح متاثر ہوئی۔ اس واقعے کے وقت 25 سالہ لوری ڈرائیور احمد اور ایک اور شخص محمد سیف اللہ موقع پر موجود تھے۔ اطلاع ملتے ہی آصف نگر ٹریفک پولیس سے فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئی اور کنٹینر کو ہٹانے کے لیے ایک بھاری کرین کا انتظام کیا گیا۔ کنٹینر کے بڑے سائز اور وزن کے باعث اسے ہٹانے میں کافی دشواری پیش آئی، تاہم ٹریفک پولیس کی ٹیم نے مسلسل محنت کرتے ہوئے اسے سڑک سے ہٹا دیا۔ 5 گھنٹوں کی مشقت کے بعد صبح تقریباً 8:30 بجے ٹریفک کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا، جس سے شہریوں نے راحت کی سانس لی۔ پولیس کے مطابق اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے سال 2020 کے دہلی فسادات کی مبینہ سازش سے متعلق ایک اہم فیصلے میں عمر خالد اور شرجیل امام کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا، جبکہ اسی مقدمے میں شامل 5 دیگر ملزمان کو مشروط ضمانت دے دی گئی۔ یہ فیصلہ جسٹس اروند کمار اور جسٹس NV انجریا پر مشتمل بینچ نے سنایا۔ عدالت نے کہا کہ عمر خالد اور شرجیل امام کا مبینہ کردار دیگر ملزمان سے مختلف نوعیت کا ہے اور ان کے خلاف سازش میں شمولیت کی کافی ابتدائی شواہد موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے وعدے کیا ہے کہ اس مرحلے پر ان دونوں کے کردار کا موازنہ دیگر ملزمان سے نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے میران حیدر، گلشن فاطمہ، شفاء الرحمان، محمد شکیل خان اور شاداب احمد کو شرائط کے ساتھ ضمانت دے دی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ایک اور اہم فیصلہ کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ریاست میں بلدی انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بیلٹ پیپر کے لیے درکار بیلٹ باکس بطور پیشگی تیار کیے جائیں۔ واضح رہے کہ سال 2014 میں بلدیاتی انتخابات EVM کے ذریعے منعقد کیے گئے تھے، جبکہ سال 2020 میں کورونا وبا کے باعث بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرائے گئے تھے۔ اس مرتبہ اگرچہ EVM کے استعمال کا بھی امکان تھا، تاہم حکومت نے بیلٹ پیپر کے طریقہ کار کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ EVM مشینوں پر بعض سیاسی قائدین اور عوام کے ایک طبقے میں پائے جانے والی بے اعتمادی ایک بڑی وجہ ہے، جبکہ حکومت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخابات کرانا نسبتاً آسان ہے اور اس میں شفافیت بھی زیادہ رہتی ہے۔ تاہم اس معاملے پر ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ اعلان ابھی باقی ہے۔ وہیں حتمی ووٹر لسٹ 10 جنوری کو جاری کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے، جبکہ 1 جنوری کو مسودہ ووٹر لسٹ پہلے ہی شائع کی جا چکی ہے۔ بلدی انتخابات کا شیڈول جاریہ ماہ کی 11 تاریخ کو جاری ہونے کے قیاساریں کی جا رہی ہے۔ فی الوقت ریاست بھر میں 117 بلدیات اور 6 کارپوریشنوں میں اسپیشل آفیسرز کے زیر انتظام حکومت جاری ہے۔
صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے مرکز کی خارجہ اور سلامتی پالیسی پر سخت سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر عالمی طاقتیں اپنی سرحدوں سے باہر جا کر کارروائیاں کر سکتی ہیں تو ہندوستان کیوں 26/11 ممبئی دہشت گرد حملوں کے اصل سازش کاروں کو پاکستان سے واپس لانے میں ناکام ہے۔ امریکہ کی جانب سے وینزویلا پر فدائی حملوں اور صدر نکولس مادورو کی گرفتاری کی مثال دیتے ہوئے اویسی نے وزیر اعظم مودی سے براہ راست مطالبہ کیا کہ وہ 26/11 کے دہشت گرد حملوں کے ماسٹر مائنڈز کو پاکستان سے ہندوستان واپس لانے کے لیے عملی اور فیصلہ کن اقدامات اٹھائیں۔ اویسی نے کہا کہ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سرحدوں سے باہر جا کر کارروائی کر سکتے ہیں تو ہندوستانی حکومت کو بھی دہشت گردی کے معاملے میں مضبوط سیاسی ارادہ رکھنا چاہیے۔ انہوں نے اس موقع پر یمن میں علیحدگی پسند کیمپ پر سعودی عرب کی فوجی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر سلامتی کے نام پر طاقتور ممالک کوئی رعایت نہیں برتتے۔ ذرائع کے مطابق اویسی کے اس بیان کے بعد سیاسی حلقوں میں بحث تیز ہو گئی ہے اور اپوزیشن جماعتیں بھی مرکز سے دہشت گردی کے معاملات پر زیادہ جارحانہ سفارتی اور قانونی حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ امریکہ میں سکندرآباد کی لڑکی نکیتا گوڈیشالا کے بہیمانہ قتل کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ نکیتا کو اس کے سابق بوائے فرینڈ ارجن شرما نے چاقو مار کر قتل کیا، جس کے بعد ملزم ہندوستان فرار ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق نکیتا 31 دسمبر کو ارجن شرما کے اپارٹمنٹ گئی تھی، جہاں اسی روز اسے چاقو کے وار سے قتل کیا گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ نکیتا کی نعش فلیٹ میں موجود ہونے کے باوجود ارجن شرما نے پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی۔ بعد پولیس نے تحقیقات کے بعد ارجن شرما کے خلاف گرفتار وارنٹ جاری کیا۔ وہیں انڈین ایمبیسی نے بتایا ہے کہ وہ مقتولہ کے گھر والوں کے مسلسل رابطے میں ہے اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ تلنگانہ کے ضلع کاماریڈی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 3 لڑکیوں کی پرورش کے دباؤ سے دلبرداشتہ ایک شخص نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق بھیکنور منڈل کے گاؤں ویرپورہ سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ پرہلاد کی شادی 10 برس قبل سوندریا سے ہوئی تھی۔ ان کی 3 کمسن بیٹیاں ہیں، جبکہ اہلیہ اس وقت 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ پرہلاد روزانہ مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا اور بیٹیوں کی تعلیم و شادی کے بارے میں شدید پریشانی میں رہتا تھا۔ ہفتے کی دوپہر اس نے گھر میں گھر والوں کے سامنے زہر پی لیا۔ فوری طور پر اسے بانسبڑا کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ بعد حالت بگڑنے پر نظام آباد سرکاری اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ رات دیر گئے دم توڑ گیا۔ اتوار کو نعش کا معائنہ کر کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ پرہلاد اس سے قبل بھی 3 مرتبہ خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ تلنگانہ RTC نے سنکرانتی تہوار کے دوران زائد مسافروں کی سہولت کے لیے 6500 خصوصی بسیں چلانے کا فیصلہ کیا۔ تعطیلات کے دوران حیدرآباد تا وجےواڑہ روٹ پر مسافرین کا زائد ہجوم دیکھا جاتا ہے۔ RTC نے خصوصی بسوں کے لیے مختلف روٹس کی نشاندہی کر لی ہے۔ 9 تا 19 جنوری سنکرانتی فیسٹیول کے تحت خصوصی بسیں چلائی جائیں گی۔ RTC کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر PV منوج شیکھر کے مطابق مرحلے وار طور پر مختلف روٹس پر بسوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ سنکرانتی فیسٹیول کے دوران تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے درمیان مسافروں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا، کیونکہ یہ تہوار تلگو ریاستوں میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عہدیداروں کے مطابق آن لائن ایڈوانس رجسٹریشن کے لیے 1500 بسوں کو مختص کیا گیا ہے اور ابھی تک 70% نشستیں بک ہو چکی ہیں۔ LB نگر، JBS، اپل، آرام گھر اور مہاتما گاندھی بس اسٹیشن سے اضافی بسیں چلائی جائیں گی۔ عہدیداروں کے مطابق 13 اور 14 جنوری کو بھوگی تہوار کے موقع پر مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ واپسی کے سلسلے میں 18 اور 19 جنوری کو مسافرین کی اضافی تعداد سے نمٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی و کونسل کے سرمائی سیشن کا آج آخری دن ہو سکتا ہے۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی اجلاس میں اگرچہ 7 جنوری تک سیشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن حکومت کے ایجنڈے کی تکمیل اور سرکاری بلز کی منظوری کے بعد حکومت نے پیر کو اجلاس ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسپیکر کی جانب سے اظہار خیال کا موقع نہ دیے جانے پر BRS نے سیشن کا بائیکاٹ کیا۔ آبپاشی پروجیکٹس اور دریاؤں کے پانی پر مباحث ہو چکے ہیں۔ HMC اور پنچایت راج قوانین میں ترمیم سے متعلق بلز کو منظوری دی گئی۔ حکومت کے تقریباً 10 بلز منظور کیے گئے۔ اسمبلی میں پیر کو تلنگانہ یونیورسٹی ترمیمی بل سال 2026 اور تلنگانہ گڈز اینڈ سروسز ٹیکس ترمیمی بل سال 2026 پیش کیے جائیں گے۔ حیدرآباد انڈسٹریل لینڈز ٹرانسفارمیشن پالیسی پر مختصر مباحث کو ایجنڈے میں شامل کیا گیا۔ کونسل میں 4 سرکاری بلز پیش کیے جائیں گے، جنہیں اسمبلی میں منظوری مل چکی ہے۔